اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا اور خوب ستھرا کیا، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تمہیں پسند کر لیا۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42، 43 اور 44 کے درس کا آج تیسرا حصہ پیش ہے۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ کوئی بندہ کسی رتبے پر بھی پہنچ جائے، اللہ کی عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ دیکھو، ان آیتوں میں حضرت مریم کو باوجود ان کی اتنی عظمت کے اطاعت الہی اور رکوع و سجود کا حکم دیا گیا۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ معلوم ہوا کہ انسان کتنا ہی اولو العزم ہو، کتنے ہی عظیم مرتبے پر فائز ہو جائے، مگر اللہ کی عبادت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جن پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوں انہیں اللہ کی عبادت بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ دیکھو، حضرت مریم کو عہدے بڑے بڑے بخشے گئے تو انہیں زیادہ عبادات کا حکم بھی دیا گیا، مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ غریب ہوں تو نمازیں بھی خوب پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور امیر ہو کر نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، بے حیائی اور بے شرمی کا خوب مظاہرہ کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ غریب 5 نمازیں پڑھے تو امیر اس سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرے، تہجد بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، چاشت بھی پڑھے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دینی یا دنیاوی پیشواؤں کو چاہیے کہ اپنی زندگی احتیاط سے گزاریں۔ دینی پیشوا بھی اور دنیاوی پیشوا بھی اپنی زندگی کو احتیاط سے گزاریں، بندہ فرمانبردار بنے تاکہ انہیں دیکھ کر ان کے ماتحت بھی نیک بنے۔ گھر کا بڑا، محلے کا بڑا، شہر کا بڑا، بادشاہ، امیر اگر نمازی پرہیزگار ہوں گے تو ان کے ماتحت لوگ بھی پرہیزگار ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، حضرت مریم کو اللہ رب العزت نے خلق کی پیشوائی عطا فرمائی تو انہیں عبادات کی زیادہ تاکید بھی فرمائی تاکہ مریم کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے سے اعمال کریں۔ دیکھا گیا ہے کہ بے نمازی پیر کے جو مرید ہوتے ہیں وہ بھی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ جن کا پیر گھر میں نماز پڑھنے کا عادی ہوتا ہے وہ لوگ بھی مسجد میں نہیں آتے، کیونکہ پیر کی اتباع کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک نماز باجماعت مسجد میں ادا فرمائی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں تک بھی ممکن ہو جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کریں۔ چوتھی بات ہمیں ان آیتوں سے یہ معلوم ہوئی کہ غیر نبی سے فرشتے کلام کر سکتے ہیں، خواہ ظاہری طور پر یا باطنی طور پر، جسے کہ الہام کہتے ہیں، جیسا کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ سے معلوم ہوا کہ جس میں فرشتوں نے حضرت مریم سے کلام کیا۔ مگر تبلیغی وحی یہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے، وہ حضرات انبیاء کرام و رسول اعظام کے پاس ہی تبلیغی وحی آتی ہے، غیر نبی کے پاس نہیں آتی۔ پانچویں بات ہمیں ان آیتوں سے یہ معلوم ہوئی کہ بعض عورتیں بعض مردوں سے افضل ہیں، اگرچہ مرد ہونے کی صفت عورت ہونے کی صفت سے افضل ہے، جیسے کہ وَاصْطَفَاكِ سے معلوم ہوا عَلَى نِسَاء، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ چھٹی بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ حضرت مریم حیض و نفاس وغیرہ گندگی سے پاک تھیں، جیسا کہ قرآن عظیم میں ہے وَطَهَّرَكِ،
اللہ نے تم کو خوب صاف ستھرا کیا. اس کی تفسیر میں عرض کیا گیا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض و نفاس سے پاک و صاف رکھا تھا. ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ واو اس آیت میں ترتیب نہیں چاہتا ہے. وسجدی ورکعی سے معلوم ہوا کہ سجدہ جو ہے وہ رکوع کے بعد ہوتا ہے، مگر بیان میں یہاں پر پہلے آیا ہے. بعض امتی کے لیے کچھ احکام خصوصی بھی ہوتے ہیں. دیکھو حضرت مریم نبی نہیں تھیں، امتی تھیں، مگر انہیں خصوصیت سے فرمایا گیا یا مریم اقنتی. تو معلوم ہوا کہ بعض امتی وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب کی وجہ سے خصوصی طور پر مولا رب العزت کے احکام ان کے لیے ہوتے ہیں. مرد کا انتہائی کمال نبوت ہے اور عورت کا انتہائی کمال صدیقیت ہے. کسی ولی سے پوچھا گیا کہ کل ابدال کتنے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ 40 نفس. پوچھا گیا آپ نے تو 40 مرد کیوں نہیں کہا، نفس کیوں فرمایا؟ جواب دیا کہ ان میں کچھ عورتیں بھی ہیں. نماز با جماعت پڑھنا چاہیے، جیسا کہ مع الراکعین سے معلوم ہوا. امام کے ساتھ رکوع میں مل جانے سے رکعت ملتی ہے، نہ کہ سجدے میں ملنے سے. کوئی آدمی اگر سجدے میں نماز میں شامل ہوگا امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن عظیم میں ورکعی مع الراکعین فرمایا، واسجدی مع الساجدین نہیں فرمایا. عورتیں مردوں کی نماز میں شرکت کر سکتی ہیں. دیکھو ورکعی مؤنث کا صیغہ ہے اور مع الراکعین مذکر کا صیغہ ہے، تو معلوم ہوا کہ عورتیں مردوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، مگر الگ کھڑے ہو کر. صرف عورتوں کی جماعت منع ہے، اس طرح کہ عورت ہی امام ہو اور عورتیں ہی مقتدی ہوں، کیونکہ یہاں پر آیت میں مع الراکعین فرمایا گیا، نہ کہ مع الراکعات. مؤنث کا صیغہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.